Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Faurih Arabiyah. Perkenalkan, saya Salsabila Iza Zakia, NIM 211101020019 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil video terjemah Indonesia Arabiyah yang berjudul Pendidikan Islam yang Berkemajuan. Jadi Nabi itu bukan hanya tugas membawa risalah, tapi tugas mendidik juga. Ya, saya langsung lompat ke Nabi Muhammad SAW di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151 misalnya sampai ke 152. Di 151 itu tentang tugasnya, yang 5 itu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Baru 152-nya kedekatan kita dengan Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah tegaskan Nabi itu pendidik. Ya, seorang Nabi itu pendidik. Nah, dari mana beliau mendidik? Ini sumbernya. Dari petunjuk Allah langsung. Sampai ke semuanya yang disebut dengan adab itu. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku dan menyempurnakan pengajaran itu untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi penting disadari bahwa Nabi seorang pendidik. Yang diajarkan apa? Semua pedoman kehidupan yang Islami yang membawa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan. Maka sifat pendidikan yang didapatkan dari para Nabi disebut pendidikan Islami. Nah, apa yang dibangun dari sini? Keyakinan kepada Tuhan yang kuat, yang kokoh. Supaya dengan keyakinan kokoh ini muncul kepatuhan, dari patuh mau mengamalkan, dari mengamalkan muncul kesuksesan. Begitu runtutannya. Nah, kepatuhan yang dalam tanpa keraguan disebut dengan keimanan. Idan an-nabi laisa faqat muhimmatun hamlar risalah bal muhimmatut tarbiyah aidan. Na'am, qafazat fawran ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim fi suratil Baqarah al-ayah 151 ila 152. Hiya an wajibatihil khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Faqat fil ayah 152 huwa qarrabna minallahi ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yu'akkidullahu subhanahu wa ta'ala an-nabi murabbi min aina ya rabbi hadha huwa masdarun hidayatullah mubasharatan ila kulli ma yusamma adaban ya rabbi fa ahsana ta'dibi. Inna allaha huwallazi 'allamani wa atqana dhalika at-ta'lim liyanqalahu ila qaumih. Idzan minal muhim an nadraka anna an-nabiyya kana mu'alliman. Madza 'allama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam? Kullu irsyadatil hayatil islamiyah allati tajlibul khudu' wat ta'ah wal inqiyad ilal fallah was sa'adah ila ghairi dhalik minal irsyadatil lati tajlibu fallah was sa'adah. Hina idin tabi'ati tarbiyah allati akhdaha al-anbiya tusamma tarbiyah islamiyah. Waman huna yatawalladu min man hunal iman
al-qawi billah al-qawi ar-rasikhu liya'ti ma'a hadzal iman al-qawi at-ta'ah min at-ta'ah ila al-mumarisah min al-mumarisah ya'ti an-najah wa hakadha at-tasalsal al-an at-ta'ah al-'amiqah bila syak tusamma imanan. Kepatuhan untuk menunaikan apa yang diimani disebut dengan ketakwaan. Makanya kalau kita bicara iman, itu keyakinan tanpa ragu. Bicara takwa, penunaian, pembuktian dari keimanan untuk menunaikan amal soleh sesuai dengan perintah dari Allah sebagai tanda kepatuhan. Makanya kalau ada iman, setelah itu kemudian ingin takwa, pasti ada amal sebagai bukti keimanan, gambaran dari kepatuhan. Contoh, kemarin kita puasa kan, dibuka dengan iman dulu, amal, baru takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Ya, bagaimana cara membuktikan keimanan? Kutiba alaikumusiyam, puasa. Harus patuh untuk menunaikan puasa. Kalau nggak patuh, nggak beriman kan? Makanya ketika saya beriman, saya tunjukkan dengan puasa. Saya patuh kepada Tuhan, pada Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, baru dapat apa? Taqwa la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau orang sudah beriman, yakin tanpa ragu, tunjukkan itu dengan patuh, taat, ini, silmi ini, patuh, taat, kuat, baru muncul hasil dari situ. Apa hasilnya? Ya, diberikan pengetahuan untuk membimbing bagian tubuh kita untuk bersikap, macam muncullah karakter kinerja. Sikap-sikap dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibimbing bagaimana mata memandang, ya, bagaimana telinga mendengar, lisan bicara sampai ke ujung kaki. Sampai nanti bentuk-bentuk pekerjaan ini disesuaikan dengan hajatnya. Dibawa ke dunia pengetahuan, belajar. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki, belajar dengan benar. Dibawa ke rumah tangga, jadi apa? Jadi anak, jadi suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek. Maka ujung kepala sampai ujung kaki dididik. Ini ilmunya dikerjakan. Nah, hasil bentukan perilaku dari nilai-nilai tadi disebut dengan akhlak namanya. Maka ketemulah di situ iman, ya, plus takwa, plus akhlak. Al-imtithal li tahqiqi ma amana bihi yusamma taqwa. فإذا تكلمنا عن الإيمان فهو إيمان بلا شك الكلام عن التقوى تحقيق دليل الإيمان لتحقيق العمل الصالح امتثالا لأوامر الله تعالى كعلامة على الامتثال. إذا كان هناك إيمانا بعد ذلك فأنت تريد التقوى لا بد من التقوى لا بد من الإحسان كدليل على الإيمان. Surah min surat at-ta'ah مثلا بالأمس صمنا بالأمس افتتحنا الصيام افتتحنا بالإيمان أولا ثم صدقة جديدة التقوى يا أيها الذين آمنوا الإيمان أولا. نعم كيف يثبت الإيمان؟ كتب عليكم الصيام الصيام لا بد من الطاعة لتحقيق الصيام. إذا لم تطع لا إيمان لك أليس كذلك؟ إذن عندما يكون عندي إيمان أظهره بالصيام أطيع الله عز وجل ثم أحصل على ماذا؟ التقوى لعلكم تتقون. حسنا إذا كان عند الإنسان إيمانا بلا تردد أظهره بطاعة هذا السالم طاعة هذا السالم طاعة قوية تظهر نتائج جديدة قوية من هناك. ما هي النتيجة؟ نعم إذا علمنا أن العلم يهدي الجوارح إلى السلوك ثم بعد ذلك يهدي الجوارح من الرأس إلى أخماس القدمين. كيف تنظر العين؟ نعم كيف تسمع الأذان؟ كيف يتكلم اللسان إلى أصابع القدمين حتى تكيف أشكال العمل مع رغباتها يأتي بها إلى عالم العلم لتتعلم. كيف من الرأس إلى أخماس القدمين لتتعلم تعلما صحيحا يؤتي بها إلى البيت ماذا؟ فيصبح الوالد زوجا وزوجة وأبا وأما وجدا وجدة. ثم من الرأس إلى أخماس القدمين يتعلم حتى يتم العلم. حسنا نتائجنا تكون السلوك من هذه القيم تسمى أخلاقا
Idzan hunaka iman ma'a taqwa ma'a akhlaq. Gitu. Bersyukurnya kita, ya, nggak pernah ada pertentangan dari nilai-nilai agama, keislaman, apalagi pendidikan Islami, dengan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan. Karena tujuan pendidikan, ya, yang diterapkan di negara kesatuan Republik Indonesia pun itu membentuk karakteristik iman, takwa, dan akhlak. Gitu. Coba teman-teman lihat deh. Di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Diakses sekarang. Googling ya, Undang-Undang Sisdiknas tahun 2020 tahun 2003, nomor 20 tahun 2003. Coba lihat. Ya, coba klik sekarang, klik Google, cari Google. Undang-Undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003. Klik. Kemudian buka pasal menimbang. Coba, saya sudah riset nih, insya Allah saya sudah riset. Buka pasal menimbang, lihat poin B. A, B, begitu masuk B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan, perhatikan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Iman ada, akhlak ada, takwa ada. Tuh. Jadi nggak pernah bertentangan. Jadi pendidikan Islami itu tidak akan pernah mungkin bertentangan dengan kurikulum-kurikulum pendidikan, ya, yang secara konseptual diterapkan kemudian di negara kesatuan Republik Indonesia, karena value-nya sama, nilai yang dihasilkan sama. Wa nahnu nahmadullahu annahu lam yahdath qad ta'arada baina qayyimiddin al-islami nahika 'ani tarbiyatil islamiyah wa qayyimul wataniyah wad daulah li'anna al-ghurda min at-ta'lim alladhi yutimmu tatbiqat fi ad-daulah al-mawhidah li Jumhuriyah Indonesia wa takunu khasa'isil iman wat taqwa wal akhlaq. في هذا المقال سنبحث في هذا المقال عن قانون التعليم الوطني لعام 2020 رقم 20 لعام 203 يمكن الوصول إليه الآن عن طريق البحث في جوجل عن قانون التعليم الوطني لعام 220 رقم 20 لعام 203 حاول الإطلاع عليه الآن اضغطوا على جوجل أبحثوا في جوجل عن قانون التعليم الوطني لعام 220 اضغطوا وافتحوا المادة الدنيا انظروا إلى النطقة BAB فأدخلوا B دستور يكلف الحكومة بالسعي إلى نظام تعليمي يزيد الإيمان والتقوى بالله والأخلاق النبية. الإيمان هناك أخلاق هناك تقوى هناك تقوى فلا تتناقض أبدا لذلك لا يمكن أبدا أن تتناقض التربية الإسلامية مع المناهج التعليمية التي تطبق نظريا ثم الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا لأن القيم واحدة فالقيم التي تنتج هي نفسها القيم التي تنتج هي نفسها. Ya, dan negara ini bukan negara agama, tapi spirit kebangsaan dan kenegaraannya dibangun dengan nilai-nilai agama. Jadi nggak bisa dilepaskan. Di dasar pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila kan? Ya, coba. Pancasila itu kan 5 kan? Satunya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nanti tafsirnya di Eka, ya, Prasetya Pancakarsa kan? Itu kan? Nanti kamu, Anda, maaf, ini kadang-kadang suka mengajar di kelas. Ya, baik, kita lihat misalnya teman-teman sekalian, maaf, ditarik ke pasal 29 aja, yang paling cepat. Ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Unsur keimanan ketakwaannya, pasal 29 ayat 2, untuk semua masyarakatnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini nyambung semua. Gitu. Karena kenapa? Yang nyusun dulu itu banyak ulama kita kontribusi, termasuk pendiri bangsa ini juga. Kan? Ya, jadi nggak akan pernah ini bersinggungan dalam konteks bertentangan, nggak akan pernah. Berjalan beriringan sama-sama. Karena tujuannya itu. Dan dibawa kemanapun keimanan itu dibawa. Ya, dibawa. Jadi saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai
amanat undang-undang. Jadi undang-undang ini mengamanatkan kepada kita nih. Nah, sebagai Muslim dan sebagai warga negara Indonesia yang baik harus mengamalkan undang-undang ini. Sebagai warga negara mengamalkan ini, ya kan? Nah, sebagai umat Islam dilindungi kita oleh negara dengan pasal 29 ayat 2. Negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kita percaya dengan Islam. Ya kan? Sumbernya dari mana? Dari Quran, dari hadis. Jadi ketika kita mempelajari pendidikan keislaman, itu saat yang bersamaan sedang menjadi warga negara yang baik. Muslim yang baik, warga negara yang baik. Dan nggak akan pernah hasilnya bertentangan. Karena value yang diajarkan ini dapat diterapkan dimanapun. Jadi apapun, sepanjang basicnya benar, diambil dari Quran, dari hadis, kita praktekkan, basicnya benar, itu diterapkan dimanapun, pasti akan menjadi solusi dari semua perjalanan kehidupan yang dilalui. Jadi apapun dia. نعم وهذه الدولة ليست دولة دينية ولكن روح الجنسية والدولة مبنية على القيم الدينية لذلك لا يمكن فصلها عن الأساس الأولى Pancasila sahih Jarba Pancasila wahiyya khamsah ma wa wahid ketuhanan yang Maha Esa satafsiru fi ika na'am al-amaliyah banja negara sahih لاحقا أنت تستخدمها أحيانا مثل التدريس في الفصل نارا مثلا يا أصدقائي أنا آسف فقط أحبها إلى المادة وهي الأسراء الفقرة واحد الدولة تقوم على الله عز وجل عنصر الإيمان والتقوى المادة الفقرة الثاني لجميع أفرادها الدولة تكفل حرية كل مقيم في أعتناق ديانته وتعبده بحسب دينه ومعتقده كل شيء متصل لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتقاطع في سياق متناقض أبدا 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 لأن الهدف هو إحضار الإيمان أينما حل لذلك أريد أن أؤكد أنه بالنسبة للمسلمين ليس هناك ترجمة أفضل لقيم التكليف من هذا القانون هذا القانون هو تكليف منا لذلك كمسلمين وكمواطنين إندونيسيين صالحين يحب أن نمارس هذا القانون كمواطنين يمارسون هذا صحيح كمسلمين نحن محمين من قبل الدولة بالفقرة ثانية من المادة الدولة تحمينا لنمارس العبادة حسب معتقداتنا الخاصة من أين نؤمن بالإسلام؟ من القرآن من الحديث لذا عندما ندرس التربية الإسلامية في نفس الوقت نسبح مواطن صالحين مسلمين صالحين مواطن صالحين ولن تكون هناك نتائج متناقضة أبدا لأن القيم التي يتم تدريسها يمكن تطبيقها في أي مكان لذا مهما كانت طالما أن الأساسية صحيحة مأخوذة من القرآن من الحديث نمارس الأساسية بشكل صحيح نطبقها في أي مكان بالتأكيد ستكون حلا لكل رحلة الحياة لدى مهما كانت. Ya, karena yang Islam tawarkan di sini selain aspek keimanan itu, ya, kalau sudah masuk ke aspek muamalah, kalau sudah iman, ibadah kan personal sifatnya. Tapi di Islam itu nggak bisa dipisahkan. Integrasi hasil dari iman dan ibadah melahirkan muamalah. Gitu. Ya, di iman kan ada kepercayaan yang kokoh. Ya, di ibadah ada pembuktian. Nah, di ibadah ini kan konsepnya masing-masing. Dan datanglah Islam menerangkan, lakum dinukum waliyadin. Ya, sudah hormati yang lain silahkan. Tapi orang Islam gak usah ikut-ikutan. Sholat ya sholat di masjid, jangan ke tempat ibadah lain. Ya kan? Ya, sholawatan di tempat yang benar. Jadi tunaikan dengan benar. Nanti hasilnya bisa didedikasikan, dikontribusikan dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Hasil dari sholat itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Ya, fahsya, mohon maaf sekali, zina, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok. Orang kalau sholatnya benar, pasti kata-katanya baik. Ya kan? Nggak terjebak pada pornografi, perzinaan, dan sebagainya. Orang kalau sholatnya benar, bebas dari kemungkaran, korupsi, kolusi, ya, berbohong, sogok menyogok, pertikaian, macam-macam.
Ya, kalau sholatnya benar, sholat benar itu ada dua pengertian. Ya. Yang pertama, ada orang sholat, ya mafhum mukhalafah, pengertian terbaliknya. Ada orang sholat, cuman nggak benar. Jadi nggak dapat apa yang disampaikan ini. Yang kedua, ya nggak sholat. Ya. Sebab ada orang sholat, dikecam oleh Quran. Fawailul lil musallin di surat Al-Ma'un. Celaka orang sholat, celaka tuh orang tuh. Lebih celaka daripada yang nggak sholat. Yang sholat aja udah celaka, apalagi yang ini. Ya. Siapa orang ini? Yang motif sholatnya salah. Jadi ketika salah, orang itu nanti akan menghukumi sholatnya juga. Sholat aja udah begitu katanya. Ya kan? Yang sholat aja begitu. Jadi cara berpikir udah salah. Karena salah menilai. Salah menilai, premisnya salah, menyimpulkannya salah. Sholat aja mencuri. Mendingan gak usah sholat sekalian. Tuh, sholatnya yang salah. Padahal cara dia menyimpulkan itu sudah keliru. Premisnya sudah salah. Ya, karena cara sholat orang ini salah. Alladzina hum yura'un. Sholatnya untuk pencitraan. Ya, tidak benar-benar patuh kepada Tuhan. Bukan untuk pembuktian iman. Ya. Itu problem sahun, karena itu lalai, disebut orang lalai. Jadi yang nggak sholat problem, yang sholatnya salah itu problem. لأن الذي يقدمه الإسلام هنا بالإضافة إلى جانب الإيمان نعم إذا دخلت في جانب المعاملة إذا كان عندك إيمان العبادة في الأصل هي عبادة شخصية لكن في الإسلام لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض تكامل نتائج الإيمان والعبادة يثمر المعاملة فنعم في الإيمان هناك اعتقاد جازم نعم في العبادة هناك برهان حسنا في هذه العبادة مفهوم الكل والإسلام جاء ليوضح لكم دينكم ولي دين إذن لا بد من احترام الآخرين لكن لا بد من احترام الآخرين لا بد من احترام المسلمين في الصلاة صلوا في المسجد لا تذهبوا إلى أماكن العبادة الأخرى صلوا في المكان الصحيح فأدوا الصلاة على وجهها الصحيح ثم النتائج يمكن أن تكون مكرسة ومساهمة في سياق حياة الأمة فثمرة الصلاة هي ما أن تنهي عن تنهى عن الفحشاء والمنكر فالله في الزنا والإباحية والخلاعة والفاحشة والكلمات البذيئة والكلمات القذرة الناس إذا صلوا صلاة صحيحة لابد أن يكون كلامهم طيبا لا أن يقعوا في الإباحية والزنا وغير ذلك فالناس الذين يصلون صلاة صحيحة لا يحصل لهم الشر والفساد والتواطؤ والكذب والرشوة والخصومة وكل أنواع الأمور إذا صلوا صلاة صحيحة هناك معنيان للصلاة الصحيحة الأول إن هناك أناسا يصلون والمعنى الثاني إن هناك أناسا يصلون ولكن لا يصلون صلاة صحيحة فلا يحصل لهم ما يراد هنا والثاني أن هناك أناسا لا يصلون لأنهم مذمومون بالقرآن فويل للمصلين في سورة الماعون بئس القوم الذين يصلون بئس القوم الذين يصلون بئس القوم الذين لا يصلون الذين يصلون فقط هم أصلا بأسون فما بهذه فمن هو هذا الشخص إذا طريقة التكفير خاطئة لأنه أخطأ في الحكم خطأ في تقدير الخطأ في الاستنتاج خطأ مجرد الصلاة سرقة أفضل من ترك الصلاة أصلا مع أن طريقة استنتاجه خطأ المنطلق خطأ لأن طريقة الصلاة هذا النور خطأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة للتصوير نعم ليست طاعة الله حقيقة لا لإثبات الإيمان هذه مشكلة لأن هذا من التهاون أي يسمى تارك الصلاة تهاونا إذا تارك الصلاة مشكلة تارك الصلاة خطأ مشكلة. Bagaimana cara sholat yang benar? Ini kan ada ilmunya. Karena itu coba lihat, Allah memberikan pembuktian yang nyata dengan menurunkan risalah. Ini bukan di tempat yang maju, bukan di Romawi, bukan di Persia yang sudah maju.
tapi di tempat titik nadir yang paling dalam, yang semua akumulasi keburukan ada di situ. Maka disebut dengan jahiliyah. Pencuri, pezina, pemabuk, khatam semua, penipu, khatam semua. Tapi apa yang terjadi? Ketika diturunkan risalah ini dan diajarkan lewat pengajaran, dan pertama praktek ibadahnya sholat, apa yang terjadi? Maka merubah keadaan jahiliyah jadi khairu ummah. Yang paling dermawan ada di situ, yang paling jujur ada di situ, paling sabar ada yang di situ. Ya, yang paling dahsyat apa? Pendidikan yang disampaikan dari nilai keislaman ini, yang tadinya 40 orang, fase Mekah, sabiqun al-awwalun, menghasilkan 12.000 orang. 12.000 ini merubah keadaan terbelakang Yathrib menjadi suasana kota yang mencerahkan. Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Kemudian dari 12.000 ini menyeluruh dunia. Menyebar kemanapun, dunianya terbuka, jadi maju dan baik. Jujur terhadap sejarah. Jujur terhadap sejarah. Dengan cara baca yang benar. Coba silahkan buka. Teliti dengan baik. Bagaimana sebelum Nabi diutus? Dunia seperti apa? Bagaimana berubah jahiliyah jadi khairu ummah ketika ke Madinah? Silahkan jujur dengan baik. Dibawa ke Persia, Persianya maju. Dan keadilan merata. Keadilan sosial pada masa itu merata sekali. Ya, nggak ada yang tertindas seperti zaman Persia. Di Romawi juga begitu. Silahkan dibawa ke Eropa, ke Iberia, Portugal, Spanyol, dan sekitarannya, ke Sevilla, dan seterusnya. Maju, 7 abad jadi maju. Banyak orang belajar. Ke Fes, ke Maroko, ke Maghrib, ke Khairawan, Tunisia, ke Afrika Utara. Afrika Utara jadi provinsi. Ke Yaman maju. Termasuk ke Nusantara. Ketika Majapahit sedang mundur kan? Coba lihat, karena pertikaian di dalam dan sebagainya. Dan nilai-nilai keislaman datang. Memberikan kesamaan. Menghapus kemudian nilai-nilai kasta yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dibuat semua berkeadilan, sejahtera semuanya. Maka muncullah kemudian kesultanan yang di-backup oleh sunan-sunan. Muncul semua menyatu. Dan mereka kemudian dengan kesadaran tinggi menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dulu maju, semuanya maju. Kapan? Saat semua punya kesadaran ini. Makanya di awal kemerdekaan kita menemukan pancaran dan percikan-percikan pendidikan Islam pada tokoh-tokoh kita dulu. Coba lihat, Perdana Menteri pertama siapa? Buya Muhammad Nasr. Ya, bagaimana beliau menjabat sampai kemudian selesai? Tidak pernah meninggalkan apapun. Harta tidak ada, cuma bawa sepeda. Isinya berjualan bahkan untuk menyambung hidup. Ya, apa yang dipraktikkan? Kejujuran. Dedikasi yang tinggi, kecintaan kepada bangsa. Itu praktek ini. Kiai Haji Agus Salim, berapa ilmunya? Berapa kepakarannya? Dedikasinya total. Ya, bagaimana membawa diplomasi keluar. Sampai terkenal kan waktu itu di Britania dan seterusnya. Ya, siapa lagi? Coba keluarkan semua tokoh-tokoh zaman dulu memberikan yang terbaik untuk bangsanya, untuk negaranya. Karena apa? Karena pendidikan dari agamanya. Ini. Ilmun fangduru ila hadzal ilmi. فالله سبحانه وتعالى أعطانا دليلا واضحا بأن أنزل هذه الرسالة ليس في مكان متقدم، ليس في الروم وليس في فارس المتقدمة، بل في أقصى نطقه من النذير حيث تراكمات السوء. لذلك سميت جاهلية اللصوص والزنا والسكاري والغشاش كلهم. لكن ما الذي حدث عندما نزلت هذه الرسالة وعلمت بالتعليم وألما نزلت الصلاة؟ ما الذي حدث الذي غير حال الجاهلية إلى خير الله أكرم الناس هناك وأصدق الناس هناك وأصبر الناس هناك. ما هو الأقوى؟ التعليم الذي خرج من هذه القيمة الإسلامية التي كانت في الأصول 40 شخصا في مرحلة مكة المكرمة، وقد أخرجت هذه القيمة الإسلامية التي كانت في الأصل 40 شخصا في مرحلة مكة المكرمة. أخرجت من هذه القيم الإسلامية شخص من هؤلاء غير حالة التخلف يسترب إلى جو المدينة المنورة. نعم. ثم من ثانية هذه لا يزال العالم ينتشر في كل مكان في العالم متفتحا متقدما جدا ومتطورا صديقا مع التاريخ مع الطريقة الصحيحة للقراءة. حاول أرجوك افتح بحثا جيدا كيف كانت الدنيا قبل مبعث النبي، كيف كانت الدنيا، كيف كانت الجاهلية. فخير أمة عندما إلى المدينة أرجوك كن صادقا حسنا. أحضر إلى فارس كانت الصحافة متقدمة والعدل موزوع بالتساوير.
العدالة الاجتماعية في ذلك الوقت كانت موزعة بالتساوي، لم يكن أحدا مظلوما مثل العصر الفارسي. في روما كانت كذلك، فأرجو أن تأخذها إلى أوروبية، إلى إبريا، البرتغال، إسبان وما حولها، وإلى صوفيا، وهكذا تقدمت 7 قرون فتقدمت جدا. دروس كثيرا من الناس إلى فاس، شمال أفريقيا الشمالية، أصبحت ولاية إلى اليمن، تقدمت بما فيها إلى الأخبيل، لما كانت مجابهت في انحطاط لننظر بسبب الخلافات الداخلية، وهكذا. وجاءت القيم الإسلامية لتوفير المساواة لتزيل، ثم القيم التطبيقية التي تميز الواحد عن الآخر جعلت الكل عادل رخاء للجميع. ثم ظهرت السلطنات التي احتضنتها السنة والسنة، فظهرت كلها متحدثة، ثم بوعي علم اتحدت في الدولة الموحدة جمهورية إندونيسيا. أولا، تقدم كل شيء تقدم متى؟ عندما يكون عند الجميع هذا الوعي. ولذلك في بداية استقلالا وجدنا إشعاع وبريق التربية الإسلامية في شخصياتنا في الماضي. انظروا إلى أول رئيس وزراء إندونيسيا، من؟ أبويا محمد ناصر. كيف خدم حتى انتهي. ما ترك شيئا لا ثروت ولا ثروة، فقد يحمل درجة هوائية يبيعها حتى يكسب قوت يومه. نعم، ما مارسوه: الصدق، الإخلاص، التفاني، العالي، حب الأمة. هذه ممارسة كيايا حاجي آغوس سالم. كم هو علمه، كم هي خبرته، التفاني التام. نعم، كيف يخرج الدبلوماسية حتى اشتهر في ذلك الوقت في أخبار العالم، وهكذا. من غيرك يحاول أن يخرج كل الشخصيات المادية التي قدمت أفضل ما عندها من أجل أمتها، من أجل بلدها. بسبب ماذا؟ بسبب العالم من الدين هذا. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penerjemah, strategi yang digunakan oleh penerjemah dalam menerjemahkan video Indonesia Arabiah ini. Yang pertama yang digunakan yaitu strategi borrowing, yaitu membawa kata bahasa sumber BSU ke dalam bahasa sasaran BSA dengan sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, inna daulah Indonesia al-muwahidah laysat daulah diniyah, walakin ruhul mawatinah wad daulah mabniyah ala al-qayyimid diniyah. Yang artinya, negara kesatuan Indonesia bukanlah negara agama, akan tetapi spirit kebangsaan dan kenegaraannya dibangun dengan nilai-nilai agama. Jadi ruhul mawatinah itu diartikan sebagai spirit kebangsaan. Yang kedua yaitu menggunakan strategi reduction and subtraction, reduksi dan pengurangan, yaitu menghilangkan atau menghapus kata yang keberadaannya dalam BSU tidak memiliki makna signifikan. Contohnya, uridu an uakida annahu binisbah lil muslimin laisa hunaka tarjamah afdalul liqaimit taklif min hadhil qanun, yang artinya saya ingin tegaskan bahwa ini bagi umat Islam tidak ada terjemah yang paling baik dari nilai-nilai amanat undang-undang. Jadi at-taklif di sini itu tidak memiliki makna. Yang selanjutnya yaitu strategi transposisi. Strategi transposisi yaitu penerjemah mengubah letak kalimat yang ada
pada makna BSU agar makna BSA dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya ad-daulah tahminan linumaris al-ibadah hasbu mu'taqidatina al-khussah, yang artinya negara melindungi untuk ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, selanjutnya yaitu kosakata baru. Al-mufradat yang pertama yaitu mumarisah artinya praktek, taufiru artinya melimpah, tamizu artinya beda, yahmalu artinya membawa, ishtahara terkenal, muhimmatun penting, tantaju mulai, tahminan melindungi, numaris mempraktekkan, nataij hasil, yathmiru berbuah, mukarrisatun menetapkan, taqata'u memotong, taraka meninggalkan, tajlibu mendatangkan, tabi'ah tabiat atau karakter, an-nadir kekayaan, yantashiru menyebar. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.